السلام علیک یا ابا عبداللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو ہم تم سب سے 1,30,999 سے وعدہ لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ جب وہ رسول آ جائے تم اس پر ایمان لانا، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا. صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا. ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ تم سب کو مصطفیٰ کی مدد کرنا. ختم ہو رہی ہے بات. ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ تم سب کو مصطفیٰ کی مدد کرنا. ہم نے آدم سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے نوح سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے ابراہیم سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے عیسیٰ سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے یعقوب سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے یوسف سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے ایوب سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے ہارون سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے ہود سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے صالح سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، ہم نے ایوب سے، شیش سے، سب سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا، مصطفیٰ کی مدد کرنا. سب نے وعدہ کیا ہم مدد کریں گے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا آدم نے مدد کی؟ کیا نوح نے مدد کی؟ کیا ابراہیم نے مدد کی؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ نے مدد کی؟ 1,23,999 انبیاء اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ مصطفیٰ کی مدد کریں گے. تو کیا سب نے مدد کی؟ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ جس کی مدد کرنا ہے نہ وہ آدم کے دور میں ہے، نہ وہ نوح کے دور میں ہے، نہ موسیٰ کے دور میں، نہ عیسیٰ کے دور میں. کہیں نبی ہے ہی نہیں. تو اب یہ مدد کیسے کریں؟ وہ نبی جس کی مدد کا وعدہ لیا گیا ہے وہ نبی نہ آدم کے دور میں ہے، نہ نوح کے دور میں ہے، نہ ابراہیم کے دور میں ہے، نہ موسیٰ کے دور میں ہے، نہ عیسیٰ کے دور میں ہے. تو اب مدد کیسے کریں؟ سب کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار اگر مصطفیٰ ہمارے دور میں آتا تو ہم مدد کرتے. موسیٰ بھی کہہ دیں گے، عیسیٰ بھی کہہ دیں گے، ابراہیم بھی کہہ دیں گے، نوح بھی کہہ دیں گے، ایوب بھی کہہ دیں گے، صالح بھی کہہ دیں گے، ہود بھی کہہ دیں گے. ہر نبی کہہ دے گا کہ پروردگار مصطفیٰ ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، ہم تو ان کے آنے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے. تو ہماری عمر کو اتنا بڑھا دیتا کہ ہم زندہ رہتے اور مصطفیٰ ہمارے سامنے مبعوث ہو جاتے تو ہم ان کی مدد کرتے. لیکن وعدہ تو کر چکے تھے. اللہ نے کہا جو بھی اس وعدے سے پھر جائے گا وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو وعدہ کر کے پھر جائے وہ فاسقون میں سے ہے. ہم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے. تو اب پروردگار سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہہ سکتا ہے نا کہ پروردگار ہم کیسے مدد کرتے ہیں؟ مصطفیٰ تو ہمارے دور میں مبعوث ہی نہیں ہوئے. لیکن مجبوری ہے، وعدہ کر چکے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ ہر نبی وعدہ کر چکا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو گویا تم نے اپنی نبوت کا کام ہی انجام نہیں دیا. اے آدم تم نے اگر مصطفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار. اے نوح اگر تم نے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار. اے ابراہیم اگر تم نے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار. اے موسیٰ اگر تم نے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار. اے عیسیٰ اگر تم نے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار. مجبوری ہے کہ وعدہ کر کے آئے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ انبیاء کیا کریں؟ انبیاء کیا کریں؟ میں تو لے کے آیا نا آپ کو کہ انسانوں سے لے کے اور میں انبیاء اور اولو العزم تک لے آیا. اور اولو العزم میں اب دیکھنا ہے کہ کون افضل. اولو العزم 5 ہیں، ان 5 میں کون افضل؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان 5 میں وہ افضل کہ جس کی مدد کا ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا. تو ہر نبی تو چلا گیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے مدد نہیں کی. مجبوری یہ ہے کہ مصطفیٰ مبعوث ہوتے تو مدد ہوتی نا، وہ تھے ہی نہیں. تو اب انبیاء کا وعدہ اپنی جگہ ہوا میں معلق. انبیاء کی عزتیں، مجھے دیکھتے رہیے، مجھے دیکھتے رہے، انبیاء کی عزتیں اپنی جگہ ہوا پہ معلق کہ بھائی اگر یہ کام نہیں کیا تو نبوت کا کوئی کام نہیں کیا. تو اب کیسے پتا چلے کہ انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ جملہ کہہ دوں، آپ کے حوالے کر دوں اگر آپ کی اجازت ہے. کیسے معلوم ہو کہ انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی بغیر مصطفیٰ کی مدد کیے واپس چلا گیا. اللہ کہہ رہا ہے اگر مدد نہیں کی تو تم نے کوئی بھی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. تو خدا کی قسم
ہر نبی اس وقت کہتا کہ پروردگار ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے کہ اگر نبی مصطفیٰ نے اسی دن کے لیے انبیاء کی نبوتوں کی عزتوں کا تحفظ کر دیا مصطفیٰ نے کہ اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا پہچانتے ہو علی کون ہے؟ اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، اگر نوح کو دیکھنا چاہو علی کو دیکھو۔ توجہ ہے؟ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، ایوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو، اور مصطفیٰ کو ان کی نبوت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو۔ تو اب ہر نبی کی نبوت رکی ہوئی ہے نصرت علی پر۔ اگر علی نصرت کر دے رسول کی تو آدم نے بھی کی، نوح نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، موسیٰ نے بھی کی، عیسیٰ نے بھی کی۔ اور اگر علی نصرت نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کسی نبی نے نہیں کی۔ یعنی علی کی نصرت آدم کی نصرت، علی کی نصرت نوح کی نصرت، علی کی نصرت ابراہیم کی نصرت، علی کی نصرت موسیٰ کی نصرت، علی کی نصرت عیسیٰ کی نصرت۔ تو اب کیسے پتہ چلے علی نے نصرت کی یا نہیں؟ سارا پورا تھیسس آپ کو یاد ہے نا، ہر مخلوق سے انسان افضل، انسان سے مسلمان افضل، مسلمان سے مومن افضل، مومن سے نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسول سے اولی العزم افضل، اولی العزم میں مصطفیٰ افضل، سب سے افضل مصطفیٰ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا افضلیت ختم ہو جائے گی؟ مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا افضلیت ختم ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد کہیں افضلیت آگے نہیں بڑھے گی۔ مصطفیٰ نے اسی دن کے لیے دنیا کو بتایا کہ یہ سلسلہ عظمت رکے گا نہیں، ہر مخلوق سے انسان افضل، انسان سے مسلمان افضل، مسلمان سے مومن افضل، مومن سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسول سے اولو العزم افضل، اولو العزم میں مصطفیٰ افضل۔ اور مصطفیٰ کہہ کے جا رہے ہیں میرے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے بعد سلسلہ افضلیت رکے گا نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ قائم رہے گا، میرے بعد میرے ہی جیسا رہے گا جو افضل رہے گا۔ خبردار علی کے بعد کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں افضل، کہ ہم نے اسی لیے علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کہا یہ مجھ سے میں اس سے، یہ مجھ جیسا میں اس جیسا، یہ میری منیت پر ہے، یہ مجھ جیسا میں اس جیسا، یہ میرا نفس ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، ختم ہو گئی گفتگو کہ کیا علی نے نصرت رسول کی؟ اگر کی تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے کی۔ تو اب پوچھو علی سے، یا علی آپ نے نصرت کر دی نا، آپ نے رسول کی مدد کی نا، یا علی آپ بتا دیجئے ذرا، ہمیں ہی بتا دیجئے، اب آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے آپ نے مصطفیٰ کی مدد کی نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے مدد کی۔ علی نے جھومتے ہوئے کہا کیا تم نے مجھے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر منبر سلونی پر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ جملہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے جھومتے ہوئے کہا تھا کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ نصرت الانبیاء سرًا ونصرت محمدًا جہرًا، میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر۔ میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر۔ تو اب پتہ چلا کہ انبیاء کی نبوتوں کا تحفظ کرنے والا علی۔ اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ جانیں آپ کا ایمان جان، ہماری بلا سے ہم منوانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اب کسی سے زبردستی زور زبردستی نہیں منواتے، ہمارے ہاں ڈنڈا بردار شریعت نہیں چلتی، ہمارے ہاں تو انبیاء والا کام ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام، آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی۔ تو اب افضلیت کا معیار رکتا ہے جا کر غدیر۔ غدیر بتاتی ہے کہ دین اسلام کامل کس صورت میں ہوا، دین اسلام مکمل نعمت تمام کس صورت میں ہوا، کا غدیر، یہ غدیر ہے۔
اور صاحب غدیر کون ہے؟ مصطفیٰ اور مرتضیٰ. ازا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا. صدا رہے گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے